دوستو، سلام مسنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں آج کی اہم خبریں سنیے گا۔ یہ خبریں میں راشٹریہ سہارا روزنامے سے پڑھ رہا ہوں۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پارٹی کے وزراء اور ممبران اسمبلی کے استعفاء کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ قداور لیڈر سوامی پرساد موریہ کے استعفاء کے بعد دارا سنگھ چوہان نے کل بدھ کو استعفیٰ دے دیا تھا اور مسلسل تیسرے دن آج جمعرات کو وزیر آیوش دھرم سنگھ نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ شکوہ آواز سے بی جے پی کے ممبر اسمبلی ڈاکٹر مکیش ورما نے بھی بی جے پی کو ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر آیوش ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی نے گورنر آنندی بین پٹیل کو بھیجے گئے اپنے استعفیٰ میں کہا ہے کہ انہوں نے بطور وزیر پوری ایمانداری اور لگن سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، لیکن جن امیدوں کے ساتھ دلتوں، پسماندہ طبقات، کسانوں، تعلیم یافتہ بے روزگاروں، چھوٹے اور درمیان تاجروں نے مل کر بی جے پی کو زبردست اکثریت دلائی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے نمائندوں کو مسلسل نظر انداز کیے جانے کے رویے کے سبب وہ اتر پردیش کابینہ سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ مسٹر سینی نے بھی دیگر وزراء کی طرح بی جے پی حکومت میں دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے استعفیٰ دیا ہے۔ وزیر آیوش دھرم سنگھ سینی گزشتہ 3 دنوں میں یوگی حکومت سے مستعفی ہونے والے تیسرے وزیر ہیں۔ وہ سہارنپور ضلع کی نکٹ سیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سوامی پرساد موریہ کے گزشتہ منگل کو استعفیٰ دینے کے بعد سے دھرم سنگھ سینی تیسرے وزیر ہیں جنہوں نے عہدہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے 2 ممبران اسمبلی بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل ہیں، جن میں شکوہ آباد حلقے کے ممبر اسمبلی ڈاکٹر مکیش ورما شامل ہیں، جبکہ دوراہا لکھیم پور کے ممبر اسمبلی بالا پرساد کا نام بھی استعفیٰ دینے والوں میں لیا جا رہا ہے۔ یو پی میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ بی جے پی کے کئی وزراء اور ارکان اسمبلی نے سماجوادی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان لیڈروں کے ایس پی میں شامل ہونے سے اکھلیش کی طاقت میں اضافہ مانا جا رہا ہے۔ اس درمیان بھیم آرمی چیف کے سربراہ اور آزاد سماج پارٹی کے صدر چندر شیکھر آزاد نے آج اکھلیش یادو سے ملاقات کی۔ مانا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان اتحاد پر اتفاق ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ چندر شیکھر مغربی یو پی میں دلتوں کے درمیان اپنی اچھی شبیہ بنائے ہوئے ہیں۔ اکھلیش سے اتحاد کے بعد ایس پی کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ نئی دہلی، کانگریس نے یو پی اسمبلی انتخابات میں خواتین پر ظلم، بے روزگاری، طبی سہولیات جیسے مثبت موضوعات اٹھا کر انتخابی تشہیر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے
جمعرات کو 125 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی، جس میں 40% خواتین کو امیدوار بنا کر خواتین کے خلاف ظلم کی نئی حکمت عملی کے ساتھ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ یو پی کی کانگریس جنرل سیکریٹری انچارج پرینکا گاندھی نے ورچوئل پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا اور کہا کہ پارٹی نے 125 امیدواروں کی پہلی فہرست میں 50 خواتین امیدواروں کو نامزد کیا ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ نیکی کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر لو، کیونکہ تکلیف تو آخر ختم ہو جائے گی، لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں، مگر بغیر احترام کے نہیں۔ جس کو آپ ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ آپ کی پہل کا منتظر ہو۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہوتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے، مگر دھوکے باز نہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اس وقت مجھے ترووڑور کی یہ کرل یاد آتی ہے۔ کلادورم ننینلر کٹرار من سولادرکپرین کہا گیا ہے۔ کہیں بھری محفل میں بیٹھتے ہیں تو کم جانکاری رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں تاکہ ان کی عزت بچ سکے۔ یہ ہے مفہوم اس کرل کا۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ مختلف اجتماعات کے دوران نفرت انگیز تقاریر میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہریدوار میں 17 اور 19 دسمبر 2021 کے درمیان کی گئی تقاریر کی نوعیت اور ملک بھر میں اس طرح کے دیگر اجتماعات میں نفرت انگیز تقاریر تشویشناک اور افسوسناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس طرح کی کھلم کھلا فتنہ انگیزی اور نسل کشی کی کالوں کا دوبارہ آنا انتہائی پریشان کن اور لمحہ فکر ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا